بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک قصے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دو نوجوان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محفل میں داخل ہوئے اور بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک شخص دوسرے شخص کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اور اس کی طرف انگلی کر کے کہا، یا عمر رضی اللہ عنہ، یہ ہے وہ شخص۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سے پوچھتے ہیں، کیا کیا ہے اس شخص نے؟ امیر المومنین، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں، کیا تو نے اس کے باپ کو قتل کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، ہاں امیر المومنین، مجھ سے ان کا باپ قتل ہو گیا ہے۔ پوچھا، کس طرح قتل کیا ہے؟ بولے، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے منع کیا لیکن باز نہیں آیا، تو میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے، پھر تو قصاص دینا پڑے گا اور اس کی سزا موت ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو فیصلہ لکھنے کی ضرورت نہ تھی، اور فیصلہ بھی ایسا اٹل کہ جس پر کسی بحث و مباحثے کی گنجائش بھی نہیں، اور نہ ہی اس شخص سے اس کے کنبہ کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا، اور نہ ہی یہ پوچھا گیا ہے کہ تعلق کس قدر شریف خاندان سے ہے، اور نہ ہی یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس کی گئی کہ اس کا تعلق کسی معزز قبیلے سے تو نہیں، حتیٰ کہ سامنے عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہی کیوں نہ قاتل کی حیثیت سے کھڑا ہو۔ وہ شخص کہنے لگا، اے امیر المومنین، اس کے نام پر جس کے نام سے زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنی بیوی کے پاس جانے دیجیے، تاکہ میں ان کو بتا سکوں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے، کون تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا میں جا کر واپس بھی آ جائے گا؟ مجمع پر ایک خاموشی چھا گئی۔ کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اس کا نام تک بھی جانتا ہو۔ اس کے قبیلے اور خیمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بعد کی بات تھی، کون ضمانت دے گا اس کی؟ محفل میں موجود صحابہ پر ایک خاموشی سی چھا گئی ہے۔ اس صورتحال سے خود عمر رضی اللہ عنہ بھی متاثر ہیں، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو ہی حیرت میں ڈال کر رکھ دیا تھا۔ کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے گا اور اس کے بچے بھوکے مرنے کے لیے چھوڑے جائیں، یا پھر اس کو بغیر ضمانتی کے واپس جانے دیا جائے؟ واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائیگاں جائے گا۔ اس صورتحال پر خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہیں، سر اٹھا کر التجا بری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ معاف کر دو اس شخص کو۔ نہیں امیر المومنین، جو ہمارے باپ کو قتل کرے اس کو چھوڑ دیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نوجوان اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سنا دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھتے ہیں، اے لوگو، تم میں سے کوئی ہے جو اس شخص کی ضمانت دے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنے زہد و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر بولے، اس شخص کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے، ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنا اٹل فیصلہ سناتے ہوئے بولے، قتل ہی کیوں نہ کیا ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ، جانتے ہو اسے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ بولے، نہیں جانتا اسے۔ عمر رضی اللہ عنہ بولے، تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ بولے، میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی سی صفات دیکھی ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ بولے، ابو ذر رضی اللہ عنہ، دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔
امیر المومنین پھر اللہ مالک ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو گیا، اور پھر 3 راتوں کے بعد عصر کے وقت شہر میں منادی دی گئی۔ نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین تھا، اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا تھا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں۔ جواب ملا، امیر المومنین مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں ہے، معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں ہو کا عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں بستے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگیں تو عمر دیر نہ کریں، کاٹ کر ابو ذر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیں۔ لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے۔ مغرب سے چند لمحات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے۔ بے ساختہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ ہی مجمع بھی اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگاتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی کوئی تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ اس شخص نے جواب دیا، امیر المومنین اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے میں آ گیا ہوں، اپنے بچوں کو پرندے کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ بس مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ آپ لوگوں میں سے وعدہ کا ایفا ہی اٹھ گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ابو ذر کی طرف رخ کر کے پوچھا، ابو ذر تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دے دی تھی؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ آپ لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لمحہ کے لیے توقف کیا اور پھر اس نوجوان جس کے باپ کو قتل کیا گیا تھا اس سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو اب؟ نوجوان نے روتے ہوئے جواب دیا، اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ آپ لوگوں سے عفو اور درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے نیچے گر رہے تھے، اور کہا، اے نوجوانوں، تمہاری عفو درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اور اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے، اور اے شخص اللہ تجھے اس وفائی عہد و صداقت پر جزائے خیر دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایسے فیصلوں پر جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔